اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الملک الحق المبین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. صلوات پڑھ دیجئے مل کے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، عشرہ مجالس کے سلسلے کی آج دوسری مجلس اعضاء سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ہمارے اس عشرے کا عنوان ہادی اور ہدایت قرار دیا گیا ہے. انسان لمحہ بلمحہ ہدایت کا محتاج ہے. ماشاءاللہ. ہدایت کے بغیر بے شک انسان اس دنیا میں اور مخصوصاً آخرت میں سعادت حاصل نہیں کر سکتا. بے شک. عزیزان محترم، کبھی انسان کے ساتھ ایک مشکل پیش آتی ہے. تمام کتابیں پڑھنے کے باوجود ہدایت کے راستے پر ثابت قدم نہیں رہ پاتا، یا ہدایت کا راستہ اسے ملتا نہیں ہے، ہدایت کے معنی نہیں سمجھتا. خصوصاً ہادیان دین کی معرفت کے بغیر ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی. ابھی چند روز پہلے ہی ہم نے ایک بات دیکھی کہ ایک ایسے شخص نے جس نے مدرسے کی تعلیم حاصل کی، لیکن اسے یہ نہیں پتہ چل سکا کہ معصومہ کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کی عظمت، آپ کی شان کیا ہے. معصومہ تمام سنی شیعہ کتابوں میں اگر آپ دیکھیں، سائے ستہ میں دیکھ لیں، آپ اہل سنت کی تمام کتابوں میں معصومہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور ایسے فضائل جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. احادیث متواترہ میں ہیں، احادیث صحیحہ میں ہیں کہ معصومہ تمام عورتوں کی سردار ہیں. فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. اسی طرح اگر ہم دیکھیں اور روایتوں کے اندر، فاطمہ سیدۃ نساء الجنہ اہل الجنہ، فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں.
ایسی پاک و پاکیزہ ہستی کہ جس کے بارے میں اگر ہم عصمت پہ گفتگو کریں عزیزان محترم تو آیت تطہیر ایسی آیت ہے جس میں تمام سنی شیعہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ بے شک ہاں بعض لوگ اس میں ازواج کو بھی شامل کرتے ہیں، ازواج رسول کو بھی، لیکن اہل بیت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام علماء جانتے ہیں، تمام مفسرین جانتے ہیں، مورخین ہوں یا جتنے محدثین ہوں، سب کا یہی نظریہ ہے۔ آیت تطہیر سورہ احزاب کی 33ویں آیت جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ تعالی نے ارادہ کر لیا ہے رجس کو اہل بیت علیہ السلام سے دور رکھا جائے، اور ارادہ بھی ایسا پاکیزگی کا ارادہ ایسا پاک و پاکیزہ قرار دیا جائے اہل بیت کو جیسا پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اب اس آیت سے ایک بات تو ثابت ہو جاتی ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، خطا کا امکان نہیں ہے، تصور کرنا بھی گناہ ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے امکان خطا، یہ بھی گناہ، تصور کرتا ہے ان کے بارے میں، خطا تو دور کی بات ہے، گناہ تو دور کی بات ہے، رشتہ دور کی بات ہے، ترک اولا کا بھی گزر نہیں ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں ان کے قریب سے ترک اولا بھی، یعنی ترک اولا سے بھی یہ محفوظ ہیں۔ یہ ایسی عظیم ہستیاں چاردہ معصومین، اور اس میں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، اب اگر کوئی آ کر یہ کہہ دے کسی وقت بھی، کسی لمحے بھی کسی کے بارے میں کہ معصومہ معاذ اللہ امکان خطا تھا، تو اب یقینی بات ہے کہ اس نے صرف معصومہ کی خطا کی بات نہیں کی، بلکہ اس نے قرآن کی ایسی آیت کا انکار کیا ہے جس آیت کے ذریعے ہم سب جانتے ہیں یہ معصومین ہیں، ہر خطا سے محفوظ ہیں، پاک ہیں۔ اب عزیزان محترم، اگر کوئی قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دے تو گویا اس نے پورے قرآن کا انکار کیا، اس لیے کہ ایک آیت بھی بمنزلہ قرآن کہلاتی ہے، تو وہ خود بخود دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن کا انکار کرنے والا وہ اللہ کا بھی منکر ہو جاتا ہے، رسول کا منکر ہو جاتا ہے، دین اسلام کا منکر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، پاکیزہ ہستیاں ہیں۔ اللہ کے رسول اگر جسم مبارک میں ذوق محسوس کرتے ہیں تو در فاطمہ پر آ کر بیت بنا کر اعلان کر دیتے ہیں انی اجدو فی بدنی ذوفا، اے فاطمہ چادر لے آؤ اور مجھے اڑا دو، اس لیے کہ میں اپنے جسم میں ذوف اور ناتوانی محسوس کر رہا ہوں۔ اب یہاں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے عزیزان محترم، اللہ کے رسول کسی کے محتاج نہیں، نہ ذوف جسمانی ہے نہ ذوف روحانی ہے۔ یہ ایسی ہستی ہے کہ جس کو کائنات کا سب سے افضل نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا گیا ہے، مخلوقات میں تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ تو اب عزیزان محترم ہمارے لیے پیغام اللہ ہے کہ جو کائنات کا تمام مخلوقات سے افضل، جو سید المرسلین ہے، سید الانبیاء ہے، اسے اگر اپنے جسم میں ضعف کمزوری محسوس ہوتی ہے تو وہ اس در پر آ کر اعلان کرتا ہے کہ میں فاطمہ سے متمسک ہو جاتا ہوں۔ اس کی چادر کی شان یہ ہے کہ جب اس کو اوڑھ لیتے ہیں تو آیت تطہیر کا نزول ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم دیکھیے، یہ امت کو پیغام مل جاتا ہے کہ اگر ضعف ہو جائے عقیدے میں، علم میں، عمل میں، ایمان میں، تو اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہو جاؤ گے، ضعف ایمانی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، ضعف علمی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ جسمانی ضعف ہو،
روحانی ذوق ہو. اب یہاں سے آپ عزیزان محترم سمجھ سکتے ہیں کہ ان ہستیوں کی شان کیا ہے. جنت کے یہ سردار ہیں, جوانوں کے سردار ہیں. معصومہ کونین کی عظمت یہ ہے کہ اگر تعارف کرایا جاتا ہے, جب حضرت جبرائیل نے کہا, سوال کیا بارگاہ پروردگار عالم میں, یا ربی من تحت الکسا, اس کسا کے اندر, اس چادر کے اندر کون کون ہیں, تو اب اعلان کس طرح ہوتا ہے. تعارف تو کرایا جانا چاہیے تھا رسول خدا کے ذریعے, اس لیے کہ آپ سب سے افضل ہیں, پنجتن پاک میں بھی سب سے افضل ہیں. لیکن تعارف یہ ہوتا ہے, ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا, اس میں فاطمہ ہیں, ان کے والد گرامی ہیں, ان کے شوہر ہیں, اور ان کے 2 بیٹے ہیں. تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے عزیزان محترم کہ اگر اللہ تعالی تعارف کرا رہا ہے پنجتن پاک علیہ السلام کا, تو اس تعارف کا وسیلہ فاطمہ کو بنایا گیا. فاطمہ کے ذریعے جو ہے تعارف ہو رہا ہے. اب سمجھ جائیے کہ اگر تعارف فاطمہ سے ہو رہا ہے, کوئی چاہتا ہے نبی کی معرفت حاصل کرنا, رسول کی معرفت حاصل کرنا, رسالت کی معرفت حاصل کرنا, امامت کو سمجھنا چاہتا ہے, تو ایک ہی راستہ ہے فاطمہ. فاطمہ کے ذریعے سمجھ میں آئے گا. جب فاطمہ کی معرفت ہو جائے گی تو نبی کی معرفت بھی ہو جائے گی, امام کی معرفت بھی ہو جائے گی, حسن کی معرفت بھی ہو جائے گی, حسین کی معرفت بھی ہو جائے گی. پنجتن پاک علیہ السلام کو سمجھنا ہے تو اس کا وسیلہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. صلوات پڑھ دیجیے ملک محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہاں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے عزیزان محترم کہ معصومہ کی شخصیت کیسی شخصیت ہے. آپ دیکھیے کہ پورا سلسلہ انبیاء, خاندان انبیاء کو دیکھ لیں کہ کہیں ہمیں ایسی خاتون نظر نہیں آتی کہ جس نے 2 ایسی ہستیوں کو, بلکہ 2 ایسے منصب کو ملایا ہو. دیکھیے, ایک منصب رسالت ہے, ایک منصب امامت ہے. منصب رسالت اور منصب امامت, اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ختم نبوت پر ہے, تمام مسلمان اس عقیدے پر قائم ہیں, تو جس گھر میں نبوت کا اختتام ہو رہا ہے اس گھر کو اگر ہم دیکھیں تو وہ فاطمہ کا گھر ہے, اور جس گھر سے امامت کا آغاز ہو رہا ہے وہ بھی فاطمہ کا گھر ہے. عزیزان محترم, اب نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ, یہ سلسلہ کیسے چلے؟ امامت اور نبوت کو ملانے والی ہستی کون ہے؟ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے ذریعے امامت اور رسالت کو ملایا جا رہا ہے. اب فاطمہ کے ذریعے رسالت کی بھی معرفت ہوگی, امامت کی بھی معرفت ہوگی, اس لیے کہ فاطمہ ہی کے ذریعے سلسلہ امامت آگے بڑھے گا. فاطمہ اگر دیکھا جائے تو آخری نبی کی بیٹی ہیں اور پہلے امام کی زوجہ ہیں. تو سمجھ جائیے کہ فاطمہ ہی سے ختم نبوت سمجھ میں آئے گی اور فاطمہ سے ہی امامت کا آغاز سمجھ میں آئے گا. صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد والی. ایسی ہستی عزیزان محترم جس نے نبوت کو اور امامت کو ملایا, اور ہمارے پاس سب سے بہترین دلیل یہ انشاءاللہ آئندہ مجالس میں بیان کیا جائے گا. سب سے بہترین دلیل یہ ہے, آپ نے غدیر خم میں بہت سارے فضائل سنے مولا کے, لیکن عزیزان محترم آج مسلمان ایک بات کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں, ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے, کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں, جماعتیں بنائی جا رہی ہیں, ہمارا ایمان ختم نبوت پر ہے, ظاہر تمام مسلمانوں کا ہے,
لیکن ختم نبوت کا اگر سب سے بڑا اعلان ہے تو ہمیں غدیر خم میں نظر آتا ہے، جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں، یعنی اللہ کے رسول نے بیان کر دیا میں علی کو مولا بنا کر یہ پیغام دے رہا ہوں، اب قیامت تک کے لیے نبوت کا خاتمہ ہو رہا ہے اور امامت کا قیامت تک کے لیے آغاز ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی تک ہدایت ملتی تھی نبی اور رسول کے ذریعے، اب قیامت تک ہدایت امام کے ذریعے ملے گی۔ یہ اعلان کہاں ہوا؟ غدیر خم میں ہوا، یعنی غدیر خم میں اللہ کے رسول نے پیغام دے دیا ہے کہ اب میرے بعد جو سلسلہ ہے وہ نبوت کا سلسلہ نہیں ہے، امامت کا سلسلہ ہے۔ صلوات پڑھ دیے مل کے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا کوئی یہ گمان نہ کرے، کوئی ہم پر یہ الزام نہ لگائے معاذ اللہ، بعض ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ جنہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ یہ الزام لگانے لگے کہ ہم ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں۔ غدیر کا ماننے والا تو یہ سب سے بڑا عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ ختم نبوت کا اعلان اگر دیکھا جائے تو غدیر خم میں ہوا ہے، اور غدیر خم کو سب سے زیادہ بیان کرنے والے اہل بیت کے چاہنے والے محبان اہل بیت، محبان حیدر کرار، شیعہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو ہم نے تو پہلے ہی بتا دیا عزیزان محترم، ہم سلسلہ امامت کے قائل ہیں۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں تذکرہ کر رہا تھا کہ کہنے والے نے کہا معاذ اللہ خطا، اب ہمارے پاس اس آیت تطہیر کے ذریعے بھی ثابت ہوا یہ ہر خطا سے پاک ہے، معصومہ، اور پھر آیت موبائلہ یہ پیغام دے رہی ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ عجیب آیت ہے عزیزان محترم۔ اس آیت میں آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے، ابھی آپ نے موبائلہ سنا، موبائلے کی محفل میں کہ جب دعوت دی جاتی ہے تو اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ رسول کہہ دیجئے عیسائیوں سے کہ ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، بس پھر ہم سب مل کر جھوٹوں پر لعنت بھیجیں گے۔ اب اس آیت میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں۔ آیت مباہلہ کے روشنی میں تمام مفسرین لکھتے ہیں سنی شیعہ اس میں سوائے پنجتن کے اور کوئی بھی شامل نہیں ہے۔ آیت مباہلہ کا مصداق پنجتن پاک علیہ السلام ہے، تو اب قیامت تک کے لیے قانون مل گیا ہمیں قرآن سے، آیت مباہلہ سے، کوئی بھی کسی بھی زمانے میں پنجتن کے مقابل آئے گا وہ جھوٹا کہلائے گا، جھوٹا وہ ہے جو ان کے مقابل میں آئے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، معصومہ اپنا حق لینے جاتی ہیں، دربار ہے، ایک طرف حاکم ہے، اب دیکھیے قرآن نے کسے سچا کہا ہے؟ معصومہ صدیقۃ الکبریٰ ہیں، انہیں قرآن نے سچا کہا ہے، اور کچھ لوگ حاکم کو بھی مسلمان جو ہے سچا کہتے ہیں، تو ایک طرف مسلمانوں کا سچا ہے، ایک طرف قرآن کا سچا ہے۔ اب ہمیں کسے سچا ماننا چاہیے؟ جسے قرآن سچا کہتا ہے اسے ہم مانیں گے، اس لیے عقیدہ قرآن اور حدیث سے بنتا ہے، قرآن اور سنت سے بنتا ہے، قرآن اور اہل بیت سے بنتا ہے۔ اب عزیزان محترم، ایک طرف جو ہے معصومہ نے اعلان کر کے بتا دیا کہ دیکھو مطلب یہ تھا دربار میں آنے کا تاکہ لوگ بے نقاب ہو جائیں، اس لیے کہ یہ کہتے تھے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ آج میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہی ہوں تو یہ ایک جھوٹی حدیث بنا کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم وراثت میں کچھ مال چھوڑ کر نہیں جاتے، جو کچھ ہم ترک چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو ادھر معصومہ نے آیت پڑھی وَوَرِثَ سُلَیمَانُ داؤدا، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، یعنی سلیمان بھی نبی ہیں
اور داؤد بھی نبی ہیں. نبی وارث بنتا بھی ہے, وارث بناتا بھی ہے. قرآن کی آیت سے ایک بات سمجھ میں آ گئی. ادھر زکریا کی دعا ہے سورہ مریم میں, فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب. اے پروردگار عالم, مجھے ایک ایسا ولی عنایت کر دے, ایسا بیٹا عنایت کر دے جو میرا بھی وارث ہو جائے اور میرے بعد آل یعقوب کا بھی وارث ہو جائے. حضرت زکریا آپ کے بیٹے جب ولادت ہوتی ہے, خوشخبری دی جاتی ہے, تو زکریا بھی نبی ہیں, یحییٰ بھی نبی ہیں. زکریا کی دعا ہے, یحییٰ بیٹا ہے زکریا کے, انہیں اللہ نے خوشخبری دے دی کہ تمہیں ہم بشارت دیتے ہیں کہ زکریا اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا, تو زکریا کو یحییٰ عطا کرے گا. تو معلوم یہ ہوا عزیزان محترم, زکریا وارث مانگ رہے ہیں اور یحییٰ وارث بن کر, بیٹا بن کر آ رہے ہیں. تو قرآن میں ہم نے دیکھا نبی وارث بنتا بھی ہے, نبی وارث بناتا بھی ہے. اب یہاں پر ایک طرف حدیث پیش کی جا رہی ہے, ایک طرف قرآن کی آیت معصومہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد. تو وجہ کیا ہے عزیزان محترم؟ معصومہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث غلط ہے, حالانکہ حدیث غلط ہے. حدیث کی پہچان یہی ہے کہ قرآن کے مخالف نہ ہو. کوئی بھی حدیث قرآن کے مخالف ہوگی تو سنی شیعہ تمام اصول حدیث کے مطابق اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. قرآن کے خلاف کوئی بھی حدیث قبول نہیں کی جائے گی, لہذا اس کا کوئی راوی بھی نہیں ہے, اور ویسے بھی یہ حدیث رد شدہ حدیث ہے. لیکن معصومہ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جب اللہ کے رسول نے کہا کہ کرتاس اور قلم لے آؤ, کچھ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ تم بعد میں گمراہ نہ ہو, اس وقت ان لوگوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. تو لہٰذا معصومہ نے قرآن کی آیتیں پڑھی کیونکہ تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. تو اب معصومہ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو ایک طرف سے اس نے حدیث بنائی, ادھر سے میں نے آیتیں پیش کی, تو یہ اعلان کر دیا معصومہ نے کہ یہ لوگ مفاد حاصل کرنے کے لیے یا حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے کبھی حدیث کا سہارا لیتے ہیں, کبھی قرآن کا سہارا لیتے ہیں. یعنی نہ ان کا ایمان حدیث پر مکمل ہے, نہ قرآن پر ایمان مکمل ہے, نہ یہ حدیث کو مانتے ہیں اور نہ ہی قرآن کو مانتے ہیں. بس یہاں سے پتہ چل جاتا ہے جو قرآن کو نہ مانے, جو حدیث کو نہ مانے, وہ جھوٹا ہوتا ہے, وہ خطا پہ ہوتا ہے. معصومہ کی صداقت کی گواہی قرآن نے دی آیت تطہیر میں, قرآن نے دی آیت مبالہ میں. اب معصومہ کے جو مقابل آئے گا وہ قیامت تک کے لیے جھوٹا ہو جائے گا. اس لیے یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا استقبال اللہ کے رسول اس انداز میں کرتے تھے. اس دخلت, جب بھی آپ تشریف لاتے, اس دخلت, یہ سائے ستہ صحیح بخاری کے الفاظ, حدیث کے الفاظ, اس دخلت یا اذا دخلت مختلف نسخوں میں مختلف الفاظ, جب بھی آپ تشریف لاتے تھے آپ کس طرح استقبال کرتے تھے؟ قاما الیہا, آپ کی طرف بڑھ کر کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے. ورحبہا, اور آپ کو مرحبا کہتے تھے. واجلسا, ہاں, اور آپ کو بٹھاتے تھے فی مقام ہی, اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. ایسا احترام. اور رسول یہ احترام اس لیے نہیں کر رہے کہ بیٹی ہے. عزیزان محترم, احترام کا مطلب کیا ہے؟ وما محمد الا رسول, محمد کچھ بھی نہیں ہے, رسول ہیں. احترام رسول کر رہا ہے تو اس لیے کرتے تھے کہ معصومہ حجت خدا ہیں, رسالت کو مکمل کرنے والی ہستی. نبی احکام کیسے بیان کرتے, عورتوں کے احکام کیسے بیان کرتے, یہی تو وجہ ہے آپ نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اگر میں رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے, میں نبی ہوں تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا. من آذاہا فقط آذانی, جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی
اس نے مجھے اذیت پہنچائی. اب عزیزان محترم، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی، اذیت دی، اس نے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مجھے اذیت دی. اور حدیث کو اگر مکمل کیا جائے، من آذاہا فقط آذانی، من آذانی فقط آذا اللہ. اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، اس نے اللہ کو اذیت دی. اللہ جسم و جسمانیت سے منزہ ہے. اللہ جسم و جسمانیت سے منزہ ہے. قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت میں بھی یہی سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے اوپر اللہ لعنت بھیجتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے سخت رسوا کن عذاب تیار ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے اذیت کے معنی کیا ہے؟ انسان جسم رکھتا ہے، میرے جذبات کو اذیت پہنچی، آپ کو اذیت پہنچی، جذبات. اللہ جسم اور جسمانیت سے منزہ ہے. اللہ جسم و جسمانیت سے منزہ ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اذیت اللہ کو کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کی اذیت کے معنی جسم کے اذیت پہنچانے کے نہیں ہیں، روح کے اذیت پہنچانے کے نہیں ہیں، جذبات کے اذیت پہنچانے کے نہیں، اس لیے کہ اللہ جسم اور جسمانیت سے منزہ ہے. تو عزیزان محترم، ایک اور حدیث آئی ان اللہ یغضب لغضبها، اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے جب فاطمہ غضبناک ہوتی ہیں. جس پر فاطمہ غضبناک ہو جائے اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. وَيَرْضَى لِرِضَاهَا، اور جس سے فاطمہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جاتا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے جس سے فاطمہ ناراض ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. اللہ ناراض ہونے کا مطلب اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور جس سے فاطمہ راضی ہو جائے اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. عزیزان محترم، اللہ جسم و جسمانیت سے منزہ ہے. ہمیں دیکھنا ہے جس سے فاطمہ راضی اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، جس سے فاطمہ ناراض ہو جائے، غضبناک ہو جائے جس پر، تو سمجھ جائیے کہ اللہ بھی اس کے اوپر غضبناک ہو رہا ہے. صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد پر. محمد و آل. تو یہ لعنت کا حکم جو ہے یہ قرآن سے ملتا ہے ہمیں. جس نے ان ہستیوں کو اذیت پہنچائی، نبی کو اذیت پہنچائی، اللہ کو اذیت پہنچائی. کیسے معلوم ہو؟ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے نبی کو اذیت دی. جب نبی کو اذیت پہنچے گی تو اللہ کو اذیت پہنچے گی، اور پھر اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو لعنت کا حکم بھی قرآن سے ملتا ہے. عزیزان محترم، یہاں سے ایک پیغام مل گیا. تمام برادران اہل سنت کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ آپ باغ فدق کا مطالعہ کریں، معصومین کونین کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور دیکھیں کہ دعویٰ کرنے والا کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، کون قرآن پڑھ کر دلیلیں دے رہا ہے اور کون جھوٹی حدیث کا سہارا لے رہا ہے. انسان اگر عقائد کو سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھے، قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں سمجھے جائے تو خود بخود بات واضح ہو جائے گی. فدق پڑھنے کے بعد، دعوی فدق کے بعد ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ حق کس کا تھا، سچا کون تھا، جھوٹا کون ہے. بس یہاں سے بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. اور اپنی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے. اہل سنت کی تمام کتابوں میں واقعہ فدق کے بارے میں آیت موجود ہے، آتی ذل قربا حقہ، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ حبیب اپنے قرابت داروں کو ذل قربا، قربا سے مراد معصومہ کونین ہیں، ان کو ان کا حق دے دیجئے. تو آپ نے باغ فدق جو بغیر جنگ کے ملا تھا بلکہ سرزمین فدق آپ کے حوالے کر دیا، زندگی میں حوالے کر دیا. لہٰذا یہاں وراثت کا مسئلہ بھی نہیں آئے گا، اور اگر وراثت کا مسئلہ بھی آئے گا تو وارث بھی معصومہ کونین ہیں. اب عزیزان محترم، ایسی ہستی جس کا استقبال رسول خدا کرتے ہوں کھڑے ہو کر، اور جب رسول کھڑے ہوں گے تو آپ سمجھ جائیے کہ جب معراج پہ آپ تشریف لے گئے آپ کا تمام انبیاء نے کھڑے ہو کر استقبال کیا.
جب رسول کھڑے ہوں گے فاطمہ کے استقبال میں تو تمام انبیاء کھڑے ہو کر استقبال کریں. یہ ہے منزلت فاطمہ کی. فاطمہ وہ ہستی کہ جس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے، اللہ کے رسول کی سیرت، اللہ کے رسول کا ٹکڑا معصومہ کونین. اب اگر معصومہ کو کوئی جھٹلاتا ہے یا معاذ اللہ کوئی تصور بھی کرتا ہے خطا کا، تو وہ اس سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جنت کے شہزادے بھی ہیں، خاتون جنت بھی ہیں، تو کون سی جنت میں جائیں گے یہ لوگ؟ کس جنت کا سوال کریں گے؟ جنت کے مالک پنجتن پاک علیہ السلام، وارث بھی یہی ہیں، تقسیم کرنے والے بھی یہی ہیں، جوانوں کے سردار بھی یہی ہیں، جنت کی عورتوں کے سردار بھی یہی ہیں. کون سی جنت میں جائیں گے؟ جو ان سے بغض رکھے گا وہ جنت تو کیا اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. معصومہ کی شخصیت، جس نے مصائب پڑھے ہوں، سبت علیہ مصائب. بابا آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹی پر ایسی مصیبتیں نازل ہوئیں کہ اگر وہ روز روشن پہ نازل ہوتی، وہ مصیبتیں اگر روز روشن پہ نازل ہو جاتی تو وہ روز روشن رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے. ہاں عزیزو، فاطمہ کی زندگی مختصر، بابا کو یاد کرنے والی معصومہ. مدینے والوں کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ معصومہ گریہ کرے کس انداز میں، یہاں تک کہ شکایتیں آنا شروع ہوئی کہ یا معصومہ سے کہہ دیں یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. مولا کائنات نے بیت العزان کی تعمیر کی، لیکن ظالموں نے اس کو بھی مسمار کر دیا. معصومہ وہاں جا کر وہاں پر گریہ فرماتی تھی اجرکم علی اللہ. بس عزیزو، معصومہ یہاں تک کہ اتنی مصیبتیں نازل ہوئی، آپ نے دعا کی بار الہ مجھے اس دنیا سے نجات دے دے. ارے وہ ماں جس کے حسن حسین جیسے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہو، زینب و ام کلثوم جیسی بیٹیاں، وہ ماں کیسے موت کی تمنا کر سکتی ہے؟ بس فاطمہ کی دعا قبول ہوئی. بس فاطمہ ایک مرتبہ تسبیح پڑھتی ہے اور اس کے بعد اسما کہتی ہیں فاطمہ کی تسبیح کی جب آواز آنا بند ہوئی، میں سمجھ گئی کہ دختر رسول اس دنیا سے چلی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ایک مرتبہ دونوں شہزادے آئے، معلوم کیا ہماری ماں کہاں ہے. اسما نے کہا ارے شہزادو، پہلے ہاتھ منہ دھونے کے بعد کھانا تناول فرما لو. کہا اس وقت کیسی باتیں کرتی ہو، کیا کبھی ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ دونوں شہزادے جب حجرے میں جا کے دیکھتے ہیں، ارے وہ ماں جو کبھی سینے سے لگاتی تھی اس دنیا سے گزر چکی ہے. حسن کبھی معصومہ کے ارے ہاتھوں کو بوسہ لیتے تھے، حسین قدموں کا بوسہ لیتے تھے. مولا کائنات کو جب یہ خبر ملتی ہے، ایک چیخ مار کے زمین پہ گر جاتے ہیں. ارے فاطمہ تیرے جانے سے علی تنا ہو گیا. علی پہ جو مصیبتیں آتی تھی علی فاطمہ سے بیان کرتے تھے. اب علی کا کوئی ہمدرد ارے اس دنیا میں نہیں رہا، علی تنا ہو گیا. اجرکم علی اللہ. بس عزیزو، فاطمہ کا جنازہ تیار ہو گیا. بچے آ کے فاطمہ کے جنازے سے لپٹ کے روتے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے کہا اماں جب تک آپ نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا. بس فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹے، ہاتھ بلند ہوئے، حسین دوڑتے گئے، اپنی ماں کے لاش سے لپٹے. جبرائیل نازل ہوئے، اے علی حسین کو فاطمہ سے جدا کر دو، اس لیے کہ بس میں ملائکہ میں کوہرام بپا ہے. میں کہوں گا یہ حسین کا مقدر ہے کہ آج حسین ارے جب 28 رجب کو مدینے سے روانہ ہوتے ہیں، قبر رسول پر آنے کے بعد اپنی ماں کی جب قبر پہ آتے ہیں تو ماں کی قبر سے لپٹ کے یہی تو کہتے ہیں اما صلاح
ارے اماں آپ کی قبر کو ارے جھاڑو لگانے والا چراغ جلانے والا حسین جا رہا ہے مدینہ چھوڑ کر، بس یہ کہنا تھا السلام علیکم یا اماں کہا ادھر سے جب آیا، وعلیکم السلام یا غریب الام، اے ماں کے غریب بیٹے، اے ماں کے مظلوم بیٹے، تجھ پہ بھی میرا سلام۔ ارے فاطمہ نے کہا ہوگا اے حسین تو مدینہ چھوڑے گا، تیری ماں ارے فاطمہ قبر کو چھوڑ کے جہاں تو جائے گا وہاں میں جاؤں گی، اجرکم اللہ۔ بس حسین کا قافلہ 28 رجب کو اس انداز میں چلا، ارے کس انداز میں کہ پردے کا انتظام کیا گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں مدینہ آیا 28 رجب تھی، ایک اداسی تھی مدینے کے اندر، میں نے سوال کیا مدینے والوں یہ اداسی کیسی ہے؟ مدینے والوں نے کہا ارے جانے زہرا جانے مدینہ حسین ابن ابی طالب ارے مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بس میں نے سوچا، راوی کا بیان ہے، میں نے سوچا میں دیکھوں یہ قافلہ کیسے جاتا ہے۔ ارے قافلے میں اس طرح انتظام کیا گیا تھا، پردے کا انتظام ہے، ظاہر ہے پردے والی بیویاں ہیں۔ مولا عباس نے اس طرح انتظام کیا کہ کسی کو اجازت نہیں کہ کوئی گھر کے قریب جا سکے، کوئی گلیوں کے یا کوچے کے قریب جا سکے، بس ناکے بٹھائے گئے، ناکا لایا گیا۔ ایک مرتبہ راوی کا بیان ہے میں نے دیکھا ایک بی بی بیت الشرف سے برآمد ہوتی ہیں، پردے میں لپٹی ہوئی ہے بی بی، اس کو سوار کرانے والے کمسی شہزادہ، میں نے سوال کیا یہ کون شہزادہ ہے اور یہ کون بی بی ہے؟ کہا یہ قاسم ابن حسن ہے جس نے اپنی ماں ام فروہ کو سوار کرایا ہے۔ اجرکم اللہ، رونے والوں منزل سخت سے سختر ہے۔ پھر راوی کا بیان ہے میں نے ایک مرتبہ دیکھا ایک اور بی بی برآمد ہوئی بیت الشرف سے پردے میں لپٹی ہوئی، انہیں ایک کڑیل جوان نے سوار کرایا۔ میں نے کہا یہ کون جوان ہے؟ کہا یہ شبیہ پیغمبر علی اکبر نے اپنی ماں ام لیلہ کو سوار کرایا۔ اجرکم اللہ۔ پھر میں نے دیکھا ایک بی بی برآمد ہوئی، تمام بنی ہاشم کے جوانوں نے اس بی بی کو سہارا دے کر سوار کرایا۔ جب مدینے والوں سے میں نے پوچھا، مدینے والوں نے کہا یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے، بس منزل سب سے تبتر ہے۔ ارے سننے والوں سنو گے، راوی کا بیان ہے ابھی تک میں نے دیکھا جتنی بیویاں سوار ہوئی، حسین ایک نشست پر ایک کرسی پہ بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے، لیکن ایسے جیسے ہی ایک بی بی برآمد ہوئی ان کی جلالت دیکھنے کے بعد حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمام بنی ہاشم کے جوانوں نے کسی نے سہارا دیا، ارے کسی نے پردہ ہٹایا، ارے عباس نے سہارا دے کر سوار کرایا، میں نے سوال کیا اے مدینے والوں یہ کون بی بی ہے جس کا استقبال حسین ابن ابی طالب کر رہے ہیں؟ کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب اولیاء مقام ہے۔ اجرکم اللہ۔ ارے پردے کا ایسا انتظام، جب یہ قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا، ایک مرتبہ امام حسین نے کہا قدم جوادی، اے عباس میری سواری کو لے کر آؤ۔ حسین کو عباس نے سوار کرایا، اس انداز میں یہ قافلہ چلا۔ آج یہ 28 رجب کا مدینہ، لیکن کربلا میں ایک وقت ایسا آیا حسین نے بنی ہاشم کے لاشیں اٹھائے، حسین نے اصحاب کے لاشیں اٹھائے، اب حسین تنہا ہے، سوار ہونا چاہتے ہیں، کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ ارے لاش عباس کی طرف دیکھ کر کہا ایکم یقدم جوادی، ارے میری سواری کو کون لائے گا؟ بس یہ سننا تھا، زینب نے جملہ کہا اے بھیا اگر عباس نہیں ہے تو آج آپ کی بہن زینب سوار کرائے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا محمد آل محمد کا تو یہ واسطہ دیتے ہیں، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما،
ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مومنین کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنوں کو دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، حاضران مسجد کی جتنی بھی پریشانیاں حاجتیں ان سب کو حاجتوں کو قبول فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار خدمت گزاروں میں شمار فرما، محمد آل محمد کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔